إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، یہ جمادی الاخری کی دوسری جمعہ ہے اور شمسی سال کی بھی تقریباً سمجھیے کہ آخری جمعہ ہے. اس کے بعد ایک جمعہ اور باقی رہ جائے گی. اسی کے ساتھ 2023 کا سال بھی ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے. آج 3 موضوع ایسے ہیں جس پر کچھ گفتگو کچھ بات ہونی چاہیے. پہلا موضوع تو وہی ہے جو گزشتہ جمعہ میں نے شروع کیا تھا: وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ امت کو جو ہر جگہ ہزیمتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں اور امت جو ہر جگہ پریشان نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، غلطی کہاں ہو رہی ہے. یہ موضوع پچھلی جمعہ میں نے شروع کیا، بات پہنچتے پہنچتے وقت ہو گیا، تو وعدہ تھا کہ آج اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. لیکن اس درمیان میں آل انڈیا حج کمیٹی والوں کی طرف سے ایک گزارش آئی ہے، اور وہ گزارش ایسی ہے کہ اسے اسی جمعہ میں، بلکہ اس سے پہلے بھی اگر بات ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا. تو اس لیے اس موضوع کو جو انہوں نے گزارش کی ہے اس پر بھی توجہ دلانا ہے. تیسرا، سال کا اختتام اب دن بدن بگڑتا جا رہا ہے. یعنی پہلے کوئی ایک آدھ آدمی اس طرح کی حرکتیں کر لیا کرتے تھے، اب پورے منظم طریقے پر سال کا اختتام بھی گناہوں سے کر رہے ہیں اور آنے والے سال کا افتتاح بھی گناہوں سے کر رہے ہیں. اور یہ وبا دن بدن پھیلتی چلے جا رہی ہے. بیماریاں جیسے جسمانی پھیلتی جا رہی ہے، روحانی بیماریاں اس سے تیزی سے پھیلتی چلے جا رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جسمانی بیماریاں نظر آ جاتی ہیں، جلدی محسوس ہونے لگتی ہیں. روحانی بیماریاں پتہ نہیں چلتی، تو آدمی سمجھتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور خاص طور پر پھر جو بیماری 2 سال پہلے جس سے پوری دنیا دوچار ہوئی تھی،
اس بیماری نے ہمارے اپنے اس صوبے میں بھی اور پڑوس کے صوبے میں بھی دستک دے دی ہے، اور حالات اس میں بھی ایسے لگ رہے ہیں کہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، صحت، تندرستی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، دو بڑی نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان نعمتوں کی لوگوں کو قدر ہی نہیں ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ ایک نعمت ہے صحت، کہ اللہ نے ایک آدمی کو جو صحت کی نعمت دی ہے وہ کتنی بڑی ہے، اس کا اسے اندازہ ہی نہیں ہے۔ انسان کے جسم کی ہر چیز اپنی جگہ ایسے کام کر رہی ہے کہ بس اللہ ہی کا نظام ہے، دنیا کا کوئی انسان اس طرح کا نظام نہیں بنا سکتا۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ سے اس کا دل جو دھڑکنا شروع ہوتا ہے، 70، 80، 90 سال تک دھڑک رہا ہے، سیکنڈوں کے لیے رک جاتا ہے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں بڑی بڑی قیمتی چیزوں کو بناتی ہیں اور دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ اتنے سال تک کچھ نہیں ہوگا، ایسے ہے ایسے ہے، لیکن وہ چیز جو ہے بہت جلد ان کی بتائی ہوئی مدت سے پہلے بھی خراب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں بھئی یہ برانڈ ہے بڑا، اس نام کی چیز ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز بھی جو ہے بہت جلد جو ہے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ دوسری نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفراغ، کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک انسان کو فرصت کی نعمت عطا فرماتے ہیں، یعنی ایک آدمی کو اللہ وقت خوشحالی کا دیتے ہیں جس میں وہ کچھ عبادت کر لے، کچھ اللہ کو یاد کر لے، لیکن آدمی اس قیمتی وقت کو برباد کر دیتا ہے، اور پھر ایک زمانہ ایسے آتا ہے کہ اس کے پاس 1 منٹ کی بھی فرصت نہیں رہتی، وہ چاہ کر بھی نکالنا چاہے نہیں نکلتا۔ تو ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی، اس کے بارے میں بھی بات ہونی تھی، لیکن میں آتا ہوں اس آیت کریمہ کی طرف جو میں نے پڑھا ابھی، اور وہ جو مسئلہ درپیش ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ جو ہی حج کمیٹی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بھئی حج کو جانے والے حضرات اپنے فارم جمع کریں، تو اتنے فارم جمع ہو جاتے ہیں کہ جو کوٹا حکومت کی طرف سے ہوتا ہے اس سے زیادہ لوگ جمع کر دیتے ہیں، پھر قرعہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس وقت انڈیا کی حج کمیٹی کو جو کوٹا ملا ہے وہ 1,75,000 حاجیوں کا حج کوٹا ہے، کہ 1,75,000 حاجی انڈیا سے مکہ المکرمہ حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ اعلان ہوتے ہی لوگ اتنی درخواستیں چند دنوں میں جمع کر دیتے ہیں کہ اب مسئلہ سوائے قرآن اندازی کے اور کچھ نہیں رہ جاتا، اور اس میں بہت سے شرائط بھی رہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہو یہ ہو، لیکن فی الحال حج کمیٹی کا اعلان ہوا اور اس کی تاریخ آخری 20 تاریخ تھی، ابھی جو کل پرسوں گزری ہے، 20 تاریخ تک سب لوگوں کو جمع کرنے کا آرڈر تھا۔ اس کے باوجود صرف 80,000 لوگوں کی درخواستیں آئی ہیں۔ کوٹا کتنا ہے؟ 1,75,000، اور درخواستیں کتنی آئی ہیں؟ صرف 80,000 آئی ہیں۔ تو پھر حج کمیٹی والوں نے
20 تاریخ سے اور مدت بڑھا کر 15 جنوری تک کے لیے وقت دیا ہے کہ ابھی 15 جنوری تک بھی کسی کو ارادہ ہو تو وہ درخواستیں جمع کریں۔ یہ صورتحال ہے۔ اب بات سمجھیے کہ میں کس موضوع پر آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امت کے اندر دینی شعور تو بالکل نہ ہونے کے درجے کا ہے۔ دنیاوی شعور بھی جو ہے وہ اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ امت دنیاوی معاملات میں بہت آگے، اگر آگے ہوتی دنیاوی معاملات میں تو اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود بھی اس آبادی کا اتنا بڑا حصہ جو ہے غریبی کے نیچے زندگی نہیں گزار رہا ہوتا۔ سرکاری رپورٹوں کے مطابق، سچر کمیٹی رپورٹ کے بعد پھر دوسرے سروے بھی بتا رہے ہیں کہ امت مسلمہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اور اکنامک کی حالت کے اعتبار سے دوسرے ملک کی جو دوسری کم ذات یا اقلیتیں ہیں ان سے بھی بہت نیچے ہے۔ بے روزگاری ہے، اسی طریقے پر ناخواندگی ہے، اور اسی طریقے پر جوئے کی اور اسی طریقے پر نشے کی لت میں جو ہے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اور جو قوم ناخواندگی کے مرض میں مبتلا ہوتی ہے، تعلیم جس قوم سے نکلتی ہے، احساس ختم ہو کر رہ جاتا ہے، پھر ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ قرآن کی پہلی سورت، اس کی پہلی آیت، اس کا پہلا لفظ ہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو جب اتنی بنیادی چیز سے انسان غافل ہوتا ہے تو باقی بیماریاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ جیسے شوگر کسی کو آ گئی تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، بھی شوگر دیکھنے کو تو ایک بیماری ہے لیکن ساتھ میں وہ بہت سی بیماریوں کو لے کر آ جاتی ہے۔ پہلے اطباء کہا کرتے تھے قبض ہونے مت دینا۔ قبض کی شکایت ایسی بیماری ہے کہ قبض جو ہے وہ 100 بیماریوں کو ساتھ میں لے کر آتی ہے۔ اب قبض کا مسئلہ نہیں رہا، اب جو ہے شوگر کا مسئلہ ہے، دوسرے مسائل ہے۔ اسی طرح ناخواندگی، نہ پڑھنا لکھنا، یہ جو ہے ایسی بیماری ہے کہ یہ ہزاروں بیماریوں کو ساتھ میں پریشانیوں کو لے کر آتی ہے۔ تو خیر یہ موضوع نہیں ہے۔ دنیاوی شعور بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور دینی شعور کا تو مسئلہ یہ ہے۔ اب آئیے سمجھیے مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے کہ حج جو ہے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج کا ادا کرنا اور اس کے گھر جانا فرض ہے۔ یہ وقت اتنا نہیں ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ کی تشریح اور توضیح کی جائے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ حج ہر اس آدمی پر فرض ہے جس آدمی کو مکۃ المکرمہ جانے آنے کا جو خرچ رکھتا ہو اور اس کے اوپر جن لوگوں کا کھانا پینا، روزی نان نفقہ ضروری ہے، اس کی غیر موجودگی میں ان کو اتنا نان نفقہ اگر دینے کی طاقت ہے، تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو عمرے کو جانے کا جو سلسلہ گزشتہ چند سالوں سے شروع ہوا ہے، تو اب لوگ عمرہ فرض نہیں ہے، یعنی حج جس طرح فرض ہے عمرہ اس طرح کی شدت کے حکم کا نہیں ہے، اور جو آدمی حج کرنے جاتا ہے اس کا تو عمرہ ہو ہی جاتا ہے، وہ پہلے عمرہ ہی کرتا ہے جا کر، بعد میں حج ہوتا ہے۔
تو بہت سے لوگ جو ہے صرف عمرہ کرنے کے بعد اس خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں ہے کہ بھئی ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب حج کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اس سال حج کمیٹی مرکز سینٹرل کی طرف سے خطبہ کے لیے، ائمہ کے لیے پیغام آیا ہے کہ بھئی 1,75,000 درخواستوں کو بیچنا ہے، لیکن لوگوں کی درخواستیں صرف 80,000 کی آئی ہے۔ ابھی تقریباً 95,000 درخواستیں آنی ہیں، اس لیے ہم اور 25 دن کی مدت بڑھا کر 15 جنوری کر دے رہے ہیں۔ اب حج کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ امت میں بہت سی غلط فہمیوں میں، جو دینی یا چیزوں میں غلط فہمیاں ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ بہت سے نوجوان الحمدللہ اچھی جاب کر رہے ہیں، اچھی تنخواہیں ہیں، اچھا ان کے پاس بینک بیلنس ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، فراغت ہے، تندرست ہے، لیکن ان کو کسی نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی تب تک حج فرض نہیں ہے۔ یہ مسئلہ 50 لوگوں نے مجھ سے پوچھ چکا ہے اور 50 مرتبہ میں اس کا جواب بتا چکا ہوں کہ حج کی فرضیت کے لیے شادی کو جوڑنے کا مسئلہ کہاں سے آیا ہمیں نہیں پتا، بلکہ ملیشیا اور انڈونیشیا جیسے مسلمان ملکوں میں وہاں نوجوان سب سے پہلے حج کرنے کی فکر کرتا ہے، اس لیے کہ وہاں رشتے کے لیے سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھی آپ کا لڑکا حج کیا ہے یا نہیں۔ بتایا گیا نہیں بھی حج نہیں کیا ہے تو اب سمجھیے کہ وہ ڈی گریڈ میں آ جاتا ہے، وہاں اس لڑکے کے لیے ہو یا لڑکی کے لیے ہو رشتے کی بات آگے نہیں بنتی۔ تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ حج کرنے کے لیے شادی ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے حج کو نہیں جا سکتے، یہ غلط فہمی ہے۔ مجھے بتائیے کہ نماز فرض ہے، اب اگر کوئی آدمی نوجوان کو کہے نماز پڑھو تو وہ کہے کہ حضرت میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کوئی رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے آپ کو اور وہ کہے کہ بھئی میں تو کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں، ابھی تو میں نے شادی نہیں کی ہے۔ بھئی زکوٰۃ دو، حضرت میں کیسے زکوٰۃ دوں، ابھی تو میرے اوپر جو ہے شادی نہیں کی ہے۔ جب نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہاں شادی کو کوئی عمل دخل نہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ کیا اس میں آ کر مسئلہ رکا ہے؟ نمبر 2، بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حج کے فرض ہونے کے لیے عقیقہ کرنا ضروری ہے۔ یہ اس سے زیادہ نامعقول قسم کا مسئلہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہے۔ کئی نوجوانوں سے میں نے کہا کہ بھئی حج کا کیا ارادہ ہے، بلکہ بعض لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کے بچے بھی جوان ہو گئے، میں نے پوچھا کب حج کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت میرے اوپر حج ہی فرض نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میرا ابھی تک عقیقہ نہیں ہوا ہے۔ یہ لو سن لو ایک اور مسئلہ، عقیقے کا حج سے کیا تعلق اور عقیقہ کیا، اس کا رتبہ، اس کا درجہ کیا ہے؟ بہت سے بہت مستحب ہے، ماں باپ نے 7ویں دن کر دیا تو ٹھیک، نہیں تو 14ویں دن، نہیں تو 21ویں دن، ہو گیا میٹر اس کا ختم۔ اب لیکن لوگ نہیں، 7ویں دن سنت کے مطابق عقیقہ کر کے بچوں کو بلاؤں سے محفوظ نہیں کرنا چاہتے۔ حدیث میں ہے الغلام مرتہن بعقیقتی، نومولود بچہ یا بچی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ گروی رکھی ہوئی رہتی ہے عقیقے کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اس بچہ اور بچی کا عقیقہ ہو گیا تو وہ بچہ اور بچی جو ہے بلاؤں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم 40ویں دن کریں گے، بھئی شریعت آپ کی پابند نہیں ہے۔ کوئی کہنے لگے میں صبح کی نماز 6 بجے نہیں 8 بجے پڑھوں گا، 2 کی جگہ 8 رکعت پڑھوں گا، آپ کیا کہیں گے؟ 8 پڑھو، 16 پڑھو، 32 پڑھو۔ نماز تو جو فجر میں جس نے جماعت کے ساتھ پڑھا اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا اور وہ تم گنہگار کے تو گنہگار ہی رہو گے۔
لوگ کہتے ہیں نہیں ہم 40ویں دن کریں گے، سال کو کریں گے، 2 سال کو کریں گے، ذری بڑی دعوت کریں گے، شادی محل میں کریں گے، بڑی دعوت کیجئے، 100 کروڑ آدمیوں کو جمع کیجئے، لیکن حدیث کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے تو وہ آپ جو ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ نہیں ہے۔ خیر یہ مسئلہ اپنی جگہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت میرا عقیقہ نہیں ہوا اس لیے میرے اوپر حج فرض نہیں ہے، اور بہت سے لوگ عمرے کو جانے سے پہلے 50 سال کے 60 سال کے لوگ عقیقہ کر رہے ہیں۔ کس نے مسئلہ بتایا، کہاں سے سنا، ہمیں تو نہیں معلوم ہے۔ ہم نے زندگی جو ہے پڑھنے پڑھانے میں لگا دی اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح کا مسئلہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تیسری بات، بہت سارے لوگ حج اس لیے نہیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی حج کر لیں گے تو پھر نماز پڑھنا پڑے گا۔ ارے بیوقوف انسان، نماز تو تم حج کرو نہ کرو وہ تو پڑھنا ہی ہے۔ حج اسی لیے کرایا جا رہا ہے کہ وہاں جا کر وہ منظر، وہ ماحول کو دیکھو گے تو تمہاری تربیت ہوگی، واپسی میں آؤ گے تو تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا۔ جس بیماری کا علاج بتایا جا رہا ہے اور آدمی کہے میں وہ دوا ہی نہیں کھاؤں گا تو بیماری کیسے ختم ہوگی؟ حج تو تربیت کا نام ہے۔ اب اگر تربیت ہی حاصل نہیں کرنا کوئی چاہ رہا ہے تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ اور بہت سے لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ بھئی میں حج اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میرے والدین نے حج نہیں کیا۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، ان کے اندر طاقت ہے، سکت ہے، آپ لے جا سکتے ہیں تو لے کر جائیے، نہیں تو آپ جائیے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس طرح کے بہانے ہیں، اعذار ہیں، جو بنیادی فریضہ ہے اس سے غفلت ہو رہی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل میں لوگوں کو بنیادی غلطیوں کی وجہ سے زکوٰۃ سے امت دور ہو رہی ہے۔ اسی طرح روزوں کا حال ہم دیکھ رہے ہیں، روزوں کے اندر وہ شدت، وہ گرمی، وہ جذبہ، وہ اہتمام جو ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے اب ہر علاقے میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور نمازوں کا بھی حال اب یہی ہو گیا ہے، خاص طور پر کورونا کے بعد تو لوگ جو تھوڑے بہت نمازی تھے اب وہ بھی گھروں میں نماز پڑھ لے رہے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، اور جماعت کو بغیر شدید عذر کے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نہیں معلوم ہے، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں اور میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے جو مجھے اپنے گھر سے مسجد تک لا کر چھوڑ سکے، تو کیا میں نماز اپنے گھر میں ادا کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت دی، پھر پوچھا کیا اذان کی آواز آپ کے گھر میں آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی سنائی دیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، آپ کو مسجد آنا ہوگا۔ کون اجازت مانگ رہے ہیں؟ یہ ایک نابینا صحابی جن کو بالکل نظر نہیں آتا ہے اور جن کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، اور اس زمانے میں اس طرح کے روڈ اور اس طرح کی چیزیں بھی، اس طرح کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ ان کو جب اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو دوسرے جو لوگ نمازوں کو بغیر کسی شرعی مجبوری کے اپنے گھروں میں دھڑاک سے پڑھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، وہ بہت بڑی دھوکے میں ہیں، بہت بڑی نادانی کر رہے ہیں، بہت بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں پھر آتا ہوں اس چیز کی طرف کہ مکہ المکرمہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ خاص طور پر مکہ المکرمہ کا مقام اور اس کی حیثیت اور اس کی مرکزیت اور اس کی اصل کو سمجھنا ہے تو بہت لمبا وقت چاہیے، اور جو حضرات اردو زبان پڑھنا جانتے ہیں اور اچھی اردو جنہیں آتی ہے
میں کہتا ہوں کہ وہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی بے نظیر کتاب ہے، بے مثال چیزیں اس میں انہوں نے ذکر کی ہیں، مقامات مقدسہ، جس میں مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد اقصی بیت المقدس کے سلسلے میں جو چیزیں ہیں قرآن و حدیث میں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اسے انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، اور تمام انسانوں کی اصل مکۃ المکرمہ اور کعبہ ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ اسے سمجھیے، یہ تو آپ جاننا چاہیے آپ کو کہ اس روئے زمین کو جو بنایا گیا ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کرۂ ارض پر صرف پانی ہی پانی تھا، یہاں کوئی زمین پہاڑ وغیرہ کچھ نہیں تھے۔ تو سب سے پہلے جب اللہ نے اس زمین کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت کعبۃ اللہ جہاں ہے، آپ نے سمندر میں دیکھا ہوگا جھاگ اٹھتا ہے، جب ٹکراتا ہے کسی جگہ تو جھاگ اٹھتا ہے، کف جسے بولتے ہیں۔ تو مکۃ المکرمہ میں کعبہ جو اس جگہ پر واقع ہے، وہاں سے زمین کو پھیلایا گیا ہے، وہاں سے زمین کو کھینچ کر بچھایا گیا ہے۔ یہ جو کعبۃ اللہ جس جگہ پر ہے، یہ دنیا کا بالکل درمیان کا حصہ ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے۔ اور آپ سوچئے ہم سب کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام، ان کو کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا گیا۔ ان کو کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا گیا۔ مٹی اس میں زیادہ تھی، مٹی کے ساتھ پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، لیکن زیادہ چیز جو ہے انسان کے پتلے میں، یعنی آدم علیہ السلام کا جو پتلا خاک سے بنایا گیا اس میں مٹی غالب ہے، پانی بھی ہے، اس میں پانی سے کلایا گیا تھا، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، لیکن مٹی زیادہ ہے۔ تو آدم اور حوا علیہ السلام کو مٹی سے، خاص طور پر آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اور وہ مٹی کہاں کی ہے؟ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ جس جگہ ہے وہاں کی مٹی سے ان کے جو ہے پورے جثے کو بنایا گیا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، عربی کا قاعدہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اپنے مرکز کی طرف لوٹتی ہے۔ تو گویا حضرت انسان مٹی سے بنائے گئے، اور وہ مٹی کی ابتدا زمین کی کعبۃ اللہ سے شروع ہوئی تو وہاں کی مٹی سے بنائے گئی۔ تو اب ہم سب لوگ بھی چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہم سب کا بھی رجوع، ہم سب کی بھی کشش جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف، مکۃ المکرمہ کی طرف ہونا فطری بات ہے۔ اور اگر نہیں ہو رہی ہے، اس چیز کی طرف کھنچ کر نہیں طبیعت جا رہی ہے، تو سمجھیے کہ کچھ رکاوٹیں ہیں۔ آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا خاص موسم میں سائبیریا، رشیا سے نکلتے ہیں، اور یہاں قریب میں ہمارے میسور سے پہلے سری رنگا پٹنم کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں تک آتے ہیں وہ پرندے۔ موسم جب بگڑتا ہے، ہوتے ہوتے وہاں آتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، اپنی اصل جگہ کی طرف جاتے ہیں۔ جب جانوروں کے اندر اللہ نے اتنی عقل اور اتنا فہم اور اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ اتنے لمبا سفر کر کے بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے اور بغیر کسی اور امیگریشن کی جھنجھاٹوں سے پاک ہو کر اتنے دور آتے ہیں اور پھر لوٹ کر وہاں جاتے ہیں، تو حضرت انسان کو جس مٹی سے بنایا گیا ہے وہ مٹی اس جگہ کی ہے، تو اس کی طرف اسے متوجہ رکھنے کے لیے شریعت نے 5 وقتہ نمازوں میں اسی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا۔
کوئی کہیں بھی کیوں نہ ہو، کوئی کہیں بھی کیوں نہ ہو، اسے جو ہے نماز میں کس طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اسے جو ہے سمت کعبہ کی طرف، مکے کی سمت میں حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی اصل کے ساتھ جڑا رہے۔ اب اگر کسی آدمی کو اس طرف کی کشش نہیں ہو رہی ہے، اس طرف جانے کا من نہیں کر رہا ہے، تو سمجھیے کہ کچھ پرابلمز اور کچھ اعراض اور کچھ مشکلیں جو پیش آ رہی ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ہے انسان کو سب سے پہلے قرآن و حدیث کا صحیح مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، اسے اللہ نے اصل کیا مطالبات کیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امت میں بہت سے فرائض سے جو غفلت بڑھتی جا رہی ہے، ان غفلتوں میں اس وقت فریضہ حج سے بھی غفلت ہو رہی ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اس کا زندہ ثبوت اس سال حج کمیٹی کی طرف سے اعلان ہونے کے بعد 20 تاریخ تک کی مدت دی گئی تھی، 1,75,000 درخواستوں کی جگہ صرف 80,000 درخواستیں جمع ہوئی ہیں، تو اور 25 دن کی مدت بڑھا کر جو ہے 15 جنوری تک کر دیا گیا ہے۔ اور مین سینٹرل حج کمیٹی کی طرف سے یہ گزارش آئی ہے کہ لوگوں کو فریضہ حج کی طرف متوجہ کرایا جائے، اس لیے کہ حج کے موسم میں حج کی طرف متوجہ کرائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے زمانے میں جب چاہے آدمی حج سے پہلے نکلنا چاہے تو اتنے لمبے جو ہے قانونی اور دوسری باریکیاں اور فارمیلٹیز نہیں تھے۔ 1970 میں میرے ایک رشتہ دار نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے دوست کو چھوڑنے کے لیے بمبئی گئے تھے۔ پہلے بمبئی سے جو ہے پانی کی جہاز بھی جاتی تھی اور ہوائی جہاز بھی حج کے لیے بمبئی جانا پڑتا تھا۔ وہ کہنے لگے میں بمبئی گیا ہوا تھا دوست کو حج کو چھوڑنے کے لیے، تو جو ہے اعلان ہو رہا تھا کہ بھئی جو بھی لوگ جانا چاہتے ہیں وہ 2,500-3 ہزار روپے ہو تو بتاؤ، ان کو بھی لے جایا جائے گا۔ گیا تھا چھوڑنے دوست کو، تو مجھے جب اس طرح کی بات معلوم ہوئی تو دوسرے دن جو ہے میں وہیں سے نکل کر چلا گیا۔ اب ایسا نہیں، اب لمبے قانونی فارمیلٹیز ہیں اور صحت سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، تو اس کے لیے وہاں سے یہ گزارش آئی ہے اور صحیح وقت میں ان کی گزارش آئی ہے کہ لوگوں کو اس فریضے کی طرف متوجہ کریں۔ اور میں یہ حدیث سنانا ضرور چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میں بڑا غیور ہوں، جو بندہ میرے دیدار کے، میرے گھر کے دیدار کے لیے آتا ہے تو جتنا روپیہ پیسہ وہ خرچ کرتا ہے، میری عزت و جلالت کی قسم میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سے زیادہ اسے نہ لوٹاؤں۔ اس لیے جتنا اس نے خرچ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ یہ حدیث کو سن لیں کہ اللہ کے گھر کو جانے والوں کو کبھی مایوس نہیں کیا جائے گا۔ تو فریضہ حج بہت بڑا فریضہ ہے، اس سلسلے میں صرف عمرہ کر کے خوش فہمی میں جینا اس کی جو ہے قطعاً جو ہے گنجائش نہیں ہے، بلکہ آدمی تھوڑی سی ہمت کر کے جو ہے اور کوشش کرے تو فریضہ حج ہی ادا کر دے سکتا ہے۔ حضرات اس موضوع کو اور بھی آگے سنانا ہے، لیکن میں ایک اور خاص چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب تقریباً آج کل سے لے کر جو ہے 7-8 دن تک مسلسل چھٹیاں ہیں، اس لیے کہ 25 تاریخ کو عیسائیوں کا قومی تہوار ہے، پھر اس کے بعد سال کے آخر کی چھٹیاں، نئے سال کی چھٹیاں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ بات بتاتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے صوبے میں بھی پھر کورونا کی آہٹ سنی جا رہی ہے، لوگ اس مسئلے میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس لیے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی، اپنے ماتحتوں کی صحت کی جو ہے فکر کریں، اور خاص طور پر امت مسلمہ اپنے محلوں میں پاکی صفائی کا خوب اہتمام کریں۔
باقی صفائی جو 0 درجے میں ہے اس کی طرف توجہ دیں، اس لیے کہ بیماریوں کے پیدا ہونے میں ظاہری اسباب میں سب سے پہلا سبب یہی ناپاکی اور گندگیاں ہیں جو جراثیم کو جنم دیتی ہیں، جو جراثیم پیدا ہو کر جو ہے آپ کے لیے اور آپ کے معاشرے کے لیے، محلے کے لیے درد سر بنتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے شدت سے اس بات کو ہمیں بتایا کہ غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی یہ جو قومی تہوار ہونے جا رہا ہے 2-3 دن بعد، تو اس سلسلے میں ان کا اپنا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، ایک مخصوص ٹوپی ہوتی ہے جو پہچان ان کی کچھ ہے۔ ہمارے امت مسلمہ کے بھولے مسلمانوں کو نہیں معلوم، وہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ان کو جب وہ مانگتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو شرک کے درجے کی ہیں، جو گناہ کبیرہ کے درجے کی ہیں، مشابہت کا مسئلہ بڑا شدید ہے۔ اپنے بچے اور بچیوں کو اس تہوار میں، اس حلیے میں، اس لباس میں، اس وضاقتہ میں، اس انداز میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں کہ چلو بچے خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں۔ بچے تو نادان ہوتے ہیں، وہ ضد کرتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث نے مشابہت سے اور ایسے لوگوں کے طور طریقوں سے جنہوں نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اپنانے کو منع کیا جا رہا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت اور بچوں کو اور بچیوں کو اس طرح کی فرمائشیں ان کی پوری کر کے انہیں بھی گناہ میں نہ ڈالیں اور خود بھی گناہ میں نہ پڑیں، اور اس طرح کے تقریبات اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اگر اللہ نے فرصت دی ہے، چھٹیاں ہیں، تو قرآن پڑھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا ذکر کیجئے، اس کے نبی پر درود پڑھیے، اور کوئی دینی خدمات میں اور دین کو سمجھنے سمجھانے میں لگیے۔ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو وقت کی نعمت دی ہے اس وقت کی قدر کیجئے اور اس وقت کو مرضی مولا کے کاموں میں لگائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔